کہ اس نے ہمارے دن رات صبح شام کو اپنے کام میں مشغول کیا ہے، یہ محض اسی کا فضل ہے۔ کبھی صبح کے اوقات میں، کبھی شام کے اوقات میں، اور کبھی دن میں، کبھی رات میں، اللہ تعالیٰ نے دین اور دین کی محنت کو سوچنے کا ہم کو موقع دیا، اور اپنی ذات سے لے کر پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو، اس کی فکر کے لیے، اس کی محنت کے لیے ہم کو قدم اٹھانے کی، جان اور مال لگانے کی اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اندر ذاتی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ہے، اور نہ یہ ہمارا حق بنتا تھا، بلکہ بلا استحقاق اللہ ہی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے، اور نفس شکر ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس میں جتنا بھی اضافہ ہو تھوڑا ہے۔ کہ ایک بندے کو اللہ کی عبادت و اطاعت کی توفیق رہے، جو دنیا کی زندگی کا بنیادی فریضہ ہے اور زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت، اور پھر اللہ کی زمین پر اس کی عبادت و اطاعت قائم ہو جاوے، اس کے لیے جان مال وقت صلاحیت لگانے کی کسی کو توفیق ہو۔ جتنی بھی توفیق ملتی جاوے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے۔ عبادت اطاعت کا یہ راستہ وہ مقصد زندگی ہے، اور آدمی جتنا مقصد پر آگے بڑھ رہا ہو یہی کامیابی ہے، کہ آدمی مقصد کی طرف رواں دوا ہے، آگے جا رہا ہے، اور مقصد سے ہٹ کر ایک قدم جانا بھی جو ہے وہ انسان کے لیے خسارے کی چیز۔ تو یہ مقام شکر کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی دینی، روحانی، ایمانی نعمتیں عطا فرمائی، تو اس پر ان سے بھی شکر کا مطالبہ کیا کہ اس پر تم شکر گزار بنے رہو، اور نبیوں نے شکر ادا کیا، اور ہر قسم کے حالات کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ ہلا دینے والے حالات آئے، خالی دھوپ، سردی، گرمی، مچھر، اتنا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہلا دینے والے حالات تھے۔ وَزُلْزِلُوا، کہ ان کو ہلا دیا گیا۔ زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے ہو جاتا ہے۔ ایسے زلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسولوں نے بھی اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ یہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ۔ تو پھر اب اگلا حکم اللہ کی طرف ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ بس اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایسی ان پر تکلیفیں آئی۔ حکایت صحابہ میں بھی حضرت شیخ نے صحابہ کے اسی قسم کے احوال کو زیادہ لکھا ہے۔ پہلا ہی باب شاید یہی ہے، دین کی خاطر مشقتوں کا برداشت کرنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا قصہ نقل کیا، اور پھر حضرت خباب اور حضرت عمار اور حضرت خبیب اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کے اسلام کے خاطر مشقتیں۔ لیکن یہ مشقتوں کا برداشت کرنا، جان و مال اللہ کے نام پر لگانا، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کے تعلق کے ساتھ ہے، کہ
کہ جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، دین کی عظمت ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق ہوگا، تو پھر یہ مشقتیں جھیلنا اور اللہ کے نام پر قربانی دینا جو ہے وہ مشکل نہیں۔ محبت میں لوگ جان دیتے ہیں، مشہور ہے دنیا میں، اور یہ بھی معروف ہے کہ زیادہ لوگ محبت میں مرے، زیادہ جو مرے وہ محبتوں میں مرے۔ تو جب محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے دین سے، تو پھر دین کے خاطر قربانیاں دینا، مشقتیں برداشت کرنا، اپنی جان و مال لگانا، سردی گرمی برداشت کرنا، یہ بہت ہی آسان ہے، بلکہ اس میں خاص قسم کا لطف ہے، اس میں بھی مزہ ہے۔ ان تکلیفوں کے بعد شکایتیں نہیں، ان تکلیفوں کے بعد شکایتیں نہیں، ان مجاہدوں کے بعد شکایتیں نہیں، بلکہ بشاشت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز دنیاوی مشغلوں کے ساتھ بھی ہے کہ جن مشغلوں میں لوگوں کو رغبت ہے، تو ان مشغلوں کے خاطر لوگ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد شکایت نہیں کرتے۔ کھیل کود والے، لہو و لعب والے، سیر و تفریح والے، اور دنیا کے طالب، دنیا کمانے والے، وہ اپنے مشغلوں میں مشغول ہیں، اور جتنے ان کو مشغولی زیادہ ملتی ہے اتنے خوش ہوتے ہیں، جتنا کام زیادہ ملتا ہے۔ مال سے محبت ہے تو آدمی اپنی ڈیوٹی کے 8 گھنٹے پورے کر کے کمپنی سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے اوور ٹائم کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اور 4 گھنٹے اوور ٹائم دو۔ تو کمپنی کہتے نہیں تم 8 گھنٹے میں تھک جاتے ہو اور تم 8 گھنٹے برابر ہے تمہارا، تو وہ سفارش لگواتا ہے کہ مجھے 4 گھنٹے اوور ٹائم مل جائے۔ کمپنی اسے معذرت کر رہی کہ بھئی آپ تھک جاؤ، تو سفارش لگوا کر وہ اوور ٹائم کے لیے اپنی تیاری بتاتا ہے اور اپنی بشاشت اور پھرتی بتاتا ہے کہ دیکھو میرے اندر طاقت ہے، میں پھرتیلا آدمی ہوں، مجھے 6 گھنٹے کا آرام کافی ہو جاتا، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، فٹنس میری ٹھیک ہے، میں جوان آدمی ہوں۔ آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مال کی محبت ہے دل میں۔ ایک مثال ہے، باقی اور ساری جگہوں پر یہی ہے کہ جس چیز کی آدمی کو رغبت ہے اور جس چیز سے محبت ہے، اس چیز کے خاطر آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی طاقت سے زیادہ پیش کرتا ہے، وہاں ہمت جتاتا ہے آدمی۔ ہمارے لیے سب سے بڑا میدان اللہ کا دین ہے، جہاں انبیاء نے اپنی طاقت اور قوت لگائی، اپنی جان اور مال لگایا، اپنے جذبات اور اپنی صلاحیتوں کو لگایا، صحابہ نے پیش کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے بچوں کے قصے نقل کیے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ہم تیار۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ نظر نہیں آیا مجھے، میں نے تلاش کیا تو ایک جگہ سے ملا، میں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتا ہے؟ بولے حضور مجھے اگر دیکھ گئے تو چھوٹا سمجھ کے گھر بھیج دیں گے، اس لیے چھپ رہا ہوں، اس لیے چھپ رہا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ جائیں گے تو چھوٹا سمجھ کے بھیج دیں گے گھر، اس لیے میں چھپ رہا ہوں۔ تو کہہ رہا اس وقت میرا بھائی تو بہت چھوٹا تھا، میری عمر اتنی تھی کہ میری داڑھی پر ایک ہی بال آیا تھا جس سے میں کھیلا کرتا تھا، تاکہ میرا بھائی تو مجھ سے بھی چھوٹا تھا، یعنی نابالغ بچہ، لیکن اس کے جذبات ہیں کہ اللہ کا کام کریں اور اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے جوہر بتائیں۔ وہ 2 بچے آئے تھے جن کو کشتی کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کو منتخب کیا دوسرے کو نہیں کیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جس کو منتخب کیا ہے نا اس کو تو میں پچاڑ دیتا ہوں، یعنی اس سے طاقتور میں ہوں، ابھی تو چھوٹے ہیں وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی کروائی اور انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا، تو قوائف میں آ گئے، قوائف میں آتے ہیں نا، تو قوائف میں آ گئے، لیکن ٹھیک ہے بچہ۔ تو یہ قوائف تھے اس زمانے کے،
تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو راہ خدا میں نکلنے کے لیے اپنے جان و مال لگانے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، اور اپنی زندگی کا جو اچھا سرمایہ ہے، اپنی زندگی کا جو اچھا وقت ہے اور اپنا اچھا مال ہے، اپنی پسندیدہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے، پسندیدہ چیز آدمی اپنے لیے بچاتا ہے، یہاں دستور الٹا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو. یہ کمال درجہ ہے. یہاں کا دستور الگ ہے. یہاں بچانا کمال نہیں، اور یہاں جمع کرنا یہ ہوشیاری نہیں. یہاں تو لگانا، کھپانا، اور لگانے کھپانے کی تدبیر ہے سوچنا کہ راستے اس کے تلاش کیے جاتے ہیں، لگانے والوں کو لگانے کے راستے ملتے ہیں، تو وہ تدبیر اس کی سوچتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہماری جان مال اللہ کے نام پر کیسے لگ گیا، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. ایک ہی مقصد ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں، کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت قائم ہو جائے، اللہ کے بندوں کو ہدایت مل جائے، انسانیت کو ہدایت ملے، زمین پر اللہ کا نام بلند ہو جائے، اور اس کے بدلے میں ہم دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، نہ مال چاہتے ہیں، نہ ملک چاہتے ہیں، نہ کرسی چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، نہ ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے، کہ ہماری ذاتی کوئی غرض نہیں. یہ نبیوں کا کام ہے کہ ذاتی کوئی غرض نہیں. ما اسألکم علیہ من اجر، انبیاء علیہ السلام کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. من اجر یعنی ایک ذرہ بھی نہیں چاہتے. تبعیض کے لیے آتا نہیں کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے. ان اجریہ حسرہ کے ساتھ الا علی اللہ، کہ ہمارا بدلہ اللہ دے گا. یہ نبیوں کی آواز ہے، یہ نبیوں کی آواز ہے کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، اللہ ہی ہمارا بدلہ دے گا. اور اللہ بدلہ دینے والا بہت بڑا ہے، اس کی شان بڑی ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں، تو پھر اس کی طرف سے بدلہ بھی بڑا آتا ہے. لیکن جب حقیقت کھل جاتی ہے دنیا کی تو آدمی بدلے میں دنیا نہیں چاہتا ہے. حقیقت کھل جاتا ہے دنیا کی. ایک آدمی کے پاس آدمی پیسے مانگتا ہے سامنے، اب سامنے والا آدمی دو آپشن دیتا ہے، ایک تو کوئی تم روکڑے لینے ہیں تم کو، یا پھر میرے پاس یہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہے تم وہ لے جاؤ، اس کی اینٹیں بنا کر بیچ دینا. آدمی کیا پسند کرے؟ بولو نا بھائی. یہ مٹی کے ڈھیر پر محنت کرنے کی، اس کی اینٹیں بنانے کی، پھر اس کے بعد اس کو بیچنے کی، پھر اگرانی کرنے کی اس کی، تو یہی پسند کرے گا نا. تو ایسے ہی ایک تو دنیا اور اس کے منافع ہیں کہ جس کے پیچھے پھر تھکنے کا ہے، جس کے پیچھے پھر تھکنے کا ہے، اور پھر اس کو لا کر لڑائیاں لڑنے کی ہیں. ہوتا ہے نا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مستغنی آدمی تھے، بہت مستغنی تھے. تو ایک موقع پر کوئی بھوپال کے کوئی نواب ان کو کوئی زمین پیش کر رہے تھے مرکز کے لیے کہ آپ یہ زمین لے لو ہماری طرف سے. تو انہوں نے معذرت کی قبول نہیں کہ ہم کو کیا ضرورت ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ اس طرح سے وہ معذرت کر رہے ہیں، بلکہ نہیں ضرورت ہوگی ان کو، پھر بھی ان کو دینی تھی. تو انہوں نے کسی سے ذکر کیا کہ بھئی یہ ہم دینا چاہتے ہیں. تو حضرت شیخ وہ جو کسی آدمی سے انہوں نے کہا کہ کام کرو،
جب حضرت شیخ یہاں آئے ہوئے ہو ان کے پاس تو اس وقت آپ آنا. حضرت شیخ کہیں گے تو لے لیں گے. تو پھر ایسے موقع پر وہ آئے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس وقت اپنی بات پیش کی اس طرح سے. تو مولانا یوسف صاحب نے معذرت کر بڑی شدت سے معذرت، ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بھائی دینی ہے تو اس کا شیخ سے کہا کہ آپ اپنے مدرسے کے لیے اس کو ہماری طرف سے قبول کروا لو. تو شیخ نے مدرسے والوں سے کہا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. آپ پیٹھی میں تقریباً قصہ ہے. تو وہ لکھا ہے کہ اس زمین میں پھر کوئی جھگڑا نکلا، اس میں کوئی جھگڑا نکلا تو بولے مدرسے کا وہ زمین سے زیادہ پیسہ اندر لگ گیا، اس میں کوئی جھگڑا نکلا ہے تو اس سے زیادہ پیسہ اندر لگ گیا. اس کی حقیقت جب واضح ہوئی نبیوں کے سامنے، انبیاء علیہ السلام کے سامنے، تو انبیاء علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بادشاہت کے ساتھ دینے کی پیشکش ہوئی کہ آپ کو بادشاہ بھی بنا دے، نبی بھی بنا دے. آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کی حقیقت کھولی ہوئی تھی اور فقیری کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کیا کہ فقیری کے ساتھ زندگی گزار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح زندگی پوری گزاری اخیر تک کہ آپ کے آخر وقت میں عائشہ والی وہ روایت ہے کہ گھر میں دیا جلانے کا تیل نہیں تھا. کسی نے کہا تو کہ اتنا تیل ہوتا تو پی نہ جاتے، کہ کھانے کا تیل نہیں تھا تو جلانے کا کہاں سے لاتا. تو پھر بدلے کے طور پر بھی آدمی اس کو نہیں پسند کرے کہ بدلے میں مل جائے. ہاں، ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائے تاکہ کسی کی محتاجگی نہ رہے. ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائے اور باقی جو کچھ ہے وہ لگانے کے لیے، بچانے کے لیے نہیں کہ اس کو اس کے مصرف میں لگایا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی لگانے کی جگہ بتائی اور اس میں ایک یہ مصرف ہے بڑا کہ اللہ کے کلمے کی بلندی پر ہمارا جان مان لگ جائے کہ جس سے اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، زمین پر نمازیں قائم ہو رہی ہوں، لوگوں کو دین مل رہا ہو، ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہو اور اس کے بدلے میں اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہو. یہی سب سے بڑا بدلہ ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ اس کے بدلے اللہ ہم سے راضی ہو جاتے اور کوئی چیز نہیں چاہتے. جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس کی ساری نعمتیں ملے گی. دنیا میں جو اس کی نعمتیں وہ بھی اس کی رضا کے ساتھ ملے گی اور قبر میں جو اس نے ایمان والوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنت کا باغ بنانے والا ہے تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا. اور میدان محشر میں اس نے ایمان والوں کے لیے راحت اور آسانی کا معاملہ کیا ہے کہ عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. وہ ایک سخت دن ہے کہ جس دن عرش کے سائے میں جگہ ملنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہو، بہت بڑی بات. وہاں مینا میں اور عرفات میں کسی کو مسجد میں جگہ مل جاتی ہے پھر بڑی بات ہو گئی، ٹھہرنے کی جگہ مل گئی. مینا میں خیمہ مل گیا ہے، لوگ تلاش کرنا نکلتے ہیں خیمہ اور مل جاتا ہے تو بڑی خوشی کہ خیمہ مل گیا ہے. حالانکہ اگلے دن پھر آگے جانا ہے. تو وہاں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملی، بڑی بات ہو. میدان محشر وہاں حساب میں آسانی ہو گئی، یہ بہت بڑی بات ہو. حضور علیہ السلام حساب کی آسانی کی دعا کرتے. تو جب اللہ کی رضا ملے گی تو ساری نعمتیں اس کے ساتھ آئے گی کہ اللہ راضی ہو کر جو ہے دنیا کے مسائل کو بھی حل کر دے گا، کہ دنیا میں برکت دے دے گا، حیات طیبہ دے دے گا. تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہے گا. آج مرتبہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہم کام کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے حالات سے گزرتے ہیں، ہمارے مسائل ہوتے ہیں اور کاروباری مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، ذاتی مسائل ہیں. لیکن یہ حالات کا ایک دور دنیا ہے ہی ایسی کہ ہر ایک پر رہتا ہے. جو لوگ صرف دنیا پر محنت کرتے ہیں ان پر بھی حالات ہیں، ان میں بھی حالات اور ان میں بھی لوگ قرضوں میں ہیں. کاروبار کرتے کرتے 10-20 سال گزر گئے لیکن قرضے میں ہی آدمی ہیں. ایسے بہت سے ملیں گے.
شادی کر کے قرضے میں آ گیا ایسے ملیں گے، مکان بنا کے قرضوں میں آئے ایسے لوگ ملیں گے. اور اس وقت تو پوری دنیا ہی قرضوں میں چل رہی ہے، پوری دنیا، ساری حکومتیں، کچھ حکومتوں کو چھوڑ کر سب قرضوں میں، بڑی بڑی حکومت. تو یہ جتنے سارے قرضے ہیں وہ سارے قرضے جو ہیں وہ اپنے ذاتی حاجتوں، ضرورتوں، چاہتوں پر ہوئے. دین تو ایسا ہے کہ وہ قرضوں سے نکالے گا اور مصیبتوں سے نکالے گا. بس یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ معاملہ سچا کرے. کہ اللہ کے ساتھ معاملہ، صحابہ نے سچا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے حالات سے باہر کر دیا. جتنے بھی حالات تھے ان سارے حالات سے دھیرے 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 ان کو نکالا. بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ دنیا بھر کے انسانوں کو حالات سے نکلنے کا ذریعہ ان کو بنایا. کہ جو طریقہ لے کر وہ دنیا میں گئے اس طریقے سے پھر انسانیت کو حالات سے نکالا، کفر سے، شرک سے، گمراہیوں سے، جہالت سے. اور جب یہ چیزیں ختم ہوئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اور ایمان کی برکتوں کا ظہور ہوا، زمینوں سے، آسمانوں سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کہ اگر بستی والے ایمان لاوے اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. یہ اصل چیز ہے کہ برکتوں کے دہانے کھل جاوے اللہ کی طرف سے، اس کے انعامات کا ظہور ہو جائے اور اس کی تائید غیبی ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ اصل چیز ہے. ایمان والوں کے لیے راہیں ہیں، باقی لوگوں کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن ایمان والوں کے جو یعنی اللہ کی طرف سے جو موعود ہیں، جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. کہ ایمان لاوے، تقوی اختیار کریں تو پھر برکتوں کے دہانے کھلیں گے. اور صحابہ کے ساتھ یہی ہوا. اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، عمل والوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، ایمان اور عمل والوں کے ساتھ. تبلیغ کے اس کام سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم ایمان عمل والے بن جائیں، ایمان والے بنے کہ اللہ پر، اللہ کے وعدوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے طریقوں پر کامیابی کا یقین کرنے والے بن. کہ آپ کے طریقوں میں کامیابی ہے، اللہ کے وعدے برحق ہیں اور اللہ کے وعدے جو ہیں اچھے عمل والوں کے ساتھ. تو اچھے عمل بنانے کی محنت. دوسروں پر تو ہم جا کر جو تشکیلیں کر کے ان کو نکالتے ہیں وہ 3 دن میں، چلے 4 مہینے میں، وہ ان کو بھی اسی کام کے لیے ہم تیار کرتے ہیں کہ وہ بھی ایمان و عمل والے بنیں. جب ہم جا کر ایمان عمل والے بنیں گے تو پھر اللہ کی تائید غیبی ہمارے ساتھ ہوگی، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور برکتوں کے دہانے کھلیں گے. اور اس سے جو کام بنیں گے وہ مال دولت اور اسباب سے نہیں بنیں گے، وہ حکومت حاصل کرنے سے بھی نہیں بنیں گے، جو اللہ کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھلیں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس کام کو پورے یقین کے ساتھ کرنا. کیسے کرنا؟ بولو نا بھائی، پورے یقین سے کرنا کہ اس کام کے ذریعے سے جب ہماری زندگیوں میں ایمان اور عمل آئے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتوں کے دروازے کھولے گا اور زندگیوں میں خوشگواریاں آئے گی، ناگواریاں ختم ہو جائے گی، لڑائیاں، جھگڑے، فساد سب ختم ہو جائے گی، خوشگوار زندگیاں ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جب ایمان اور عمل کے راستے پر ہم پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گا. حدیث میں آتا ہے نا، حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام والی حدیث، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی سے محبت کرتا ہے تو ان کو بلا کر کہہ دے کہ اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو کر آسمانوں سے زمین اور پھر زمین سے بحر کی طرف خشکی اور تری کی ساری مخلوق اس سے محبت کرے. تو محبت مودت کا دروازہ کھلے گا، اسباب میں برکت کا دروازہ کھلے گا. لیکن اس کے لیے جو ہے قربانی مطلوب ہے، بغیر قربانی کے کوئی کام نہیں ہوتا.
ہم جس سطح پر ہیں ہم کو آگے کی سوچنا چاہیے. ہم اپنے حالات کو دیکھتے رہیں گے تو جو کر رہے ہیں اس میں بھی کچا پن آئے گا. جو لوگ حالات دیکھ کر چلتے ہیں وہ لمبا نہیں چل پاتے. حالات کا تاثر، یہ حالات کا تاثر ختم ہو جائے. ہاں، اور سامنے اللہ کی طرف سے انعامات اور اللہ کے وعدے کیا ہیں تو پھر چلنا بہت آسان ہے. آدمی تیزی سے چلے گا اور چلتا رہے گا. اور یہی ہوا ابتدائی دن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آپ کا جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ ہر وقت حالات میں رہے. حضرت مصعب ابن عمیر کا حال موت تک ختم نہیں ہو، موت تک چلا. ایسے اور صحابہ ہیں کہ موت تک ان کے حالات ختم نہیں ہوئے. اور بعضوں کا یہ ہوا کہ ایک مدت حالات رہے 10 سال 20 سال 15 سال 13 سال 14 سال، اور پھر دھیرے 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 وہ ان حالات سے نکل گئے. اور اللہ نے دنیا میں بھی آسانیاں کر دی، عافیت کی. اور آخرت کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کلم وعد اللہ الحسنى اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے ہمیں اپنے آگے بڑھنے کے اسباب پیدا کرنے چاہیے. آگے بڑھنا چاہیے، کام میں قربانی دینی چاہیے. قربانی سے ہی کوئی بات بنتی ہے، قربانی سے ہی کوئی بات بنتی ہے. دنیا کے کام میں بھی جو ہے قربانی کے بعد ہی آدمی آگے جاتا ہے. ایسے ہمارے پاس اتنا اچھا میدان ہے قربانی دینے کا، اپنی جان و مال لگانے کا، ایمان و عمل کے راستے پر پڑھنے کا، اور پوری انسانیت ایمان و عمل کے راستے پر پڑے، اس کی محنت کا. یہ بہت اچھا موقع ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور جس وقت جس حال میں ہے اس حال کو غنیمت سمجھنا چاہیے. شیطان امیدیں دلاتا رہتا ہے، شیطان جو امیدیں دلاتا ہے اور مطمئن کرتا ہے کہ بہت ہو گیا، بہت کر لیا آپ نے تو. اور اگلے کی امیدیں دلاتا ہے کہ آپ کے لیے تو اب اتنا ہی کافی ہے. امیدیں دلاتا ہے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹاتا ہے. سب سے جو بڑا دشمن ہمارا ہے ہمارے راستے کا، جو ہم کو پیچھے کرتا ہے، وہ یہ ہے، فقر کا خوف دلاتا ہے تاکہ آگے نہ بڑھیں. تو اس لیے اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم قربانی میں آگے بڑھنے کے ارادے کریں. کیا کریں گے؟ قربانی میں آگے بڑھیں گے اور اپنی ذات سے آگے بڑھیں. اپنی ذات سے آگے بڑھیں گے. یہاں تو آدمی خود ہی چلتا ہے، خود ہی چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور پیچھے ہوتا ہے تو خود ہی ہو جاتا ہے، خود ہی ہو. کیونکہ کام کا نظام ایسا ہے کہ اس میں دوسرے کسی کا دخل ہی نہیں. بہت سی مرتبہ جو ہے شیطان یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھی ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، یہ ہم کو آگے نہیں جاتے، یہ ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. حالانکہ یہ تو کام ایسا ہے کہ خود ہی آگے بڑھے آدمی. 3 دن لگانے میں آدمی کو کوئی روک سکتا؟ ارے بولو نا بھائی، کوئی روک سکتا؟ سال میں آدمی ہر سال 4 مہینے لگا تو کوئی روکتا ہے کسی؟ ارے بولو نا بھائی. روزانہ آدمی 8 گھنٹے لگا تو کوئی روکتا ہے کسی؟ تو کوئی روکتا نہیں کسی. 8 گھنٹے لگا ہوئے 10 گھنٹے لگا ہوئے. اور کام یہی ہے، کام یہ ہے کہ آدمی اپنا دین سیکھتے ہوئے دوسروں پر محنت کرے روزانہ کے اعتبار سے، ماہانہ سالانہ. یہی کام ہے اور اس میں ہمارے پاس موقع ہے کہ آگے بڑھیں، قدم آگے بڑھاویں اور اللہ کی مدد کی بنیاد پر آگے بڑھیں. کس کی مدد کی بنیاد پر؟ بولو نا بھائی، اللہ کی مدد. کسی پر نظر نہیں، کسی پر نظر، بلکہ اپنے پاس جو اسباب ہیں اس پر بھی نظر نہ ہو. اگر اس پر بھی نظر ہے تو اسباب ہوں گے تو چلیں گے. اور جس دن اسباب نے ساتھ چھوڑا، کوئی حال ایسا آ گیا تو آدمی پیچھے ہو جائے گا اور وہ خود سامنے سے جائے گا وہ میرا تو یہ حال ہے، میں کیسے جاؤں گا. اور اگر اس پر بھی نظر نہیں ہے اپنے موجودہ اسباب پر بھی، تو آدمی کسی حال میں پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ مشورے والے اگر کسی وقت اس کو روکیں گے کہ ابھی آپ مت جاؤ،
تو کہے گا آپ مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دو، میں اللہ سے معاملہ کروں گا اور میرا اللہ مجھے لے جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کام کرتے کرتے جب آدمی ایمان کی دعوت دیتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کا یقین آتا ہے، اور سب سے پہلے آدمی کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں کا انکار کرتا ہے جو کسی کے قبضے میں نہیں، جو شکلیں کسی کے قبضے میں، جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، جنگل، صحرا، جو ہے آدمی انکار کر کے ہوا سے بھی نہیں ہوتا، آسمان سے بھی نہیں ہوتا، زمین سے بھی، اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ لیکن جو شکلیں دوسروں کے قبضے میں، اس کا یقین دل میں ہوتا ہے۔ حکومت والوں کی حکومت ہے، مال والوں کا مال ہے، زمین والوں کی زمین ہے، ادھر تو ان کے پاس تو پیسہ اس لیے جاتے ہیں، ان کے پاس تو زمین ہے اس لیے جاتے ہیں، ان کے پاس تو بیٹھی آوک ہے، ایسا کہتے لوگ، ان کا تو بیٹھی آوک ہے اس لیے جاتے ہیں، ان کا تو کرایہ آتا ہے اس میں سے جاتے ہیں۔ یہ بھی فاسد یقین، یہ بھی کیسا یقین ہے؟ فاسد یقین۔ مولانا فرماتے تھے جب آدمی مزید محنت کرے گا تو یہ یقین نکلے گا کہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا، لیکن ابھی اور کچھ پھانسیں پھنسی ہوئی رہتی ہے، اور محنت کرتا ہے تو پھر اپنی شکلوں کا یقین نکلتا ہے۔ آدمی اسی کی بنیاد پر چلتا ہے کہ بھئی 1 لاکھ جمع ہے تو اب میں بیرون جا سکتا ہوں، سامنے ویشی آنے والی ہے تو میرا تو ترتیب بنا دو پھر، آنے ہوتا ہے نا، یا بھائی نے، بہن نے، امی نے، کسی نے کہا ہے کہ بھائی تم جاؤ گے تو ہم تمہارا نظام کر دیں گے، تم بے فکر چلے جاؤ، ایسا تو آدمی ہمت سے بولتا ہے، بہت زور سے بولتا ہے، اور ذرا ان میں سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو ایک دم سے بھائی تم تیار تھے کل تک، پرسوں تک، اصل میں وہ ویشی میری آنے والی تھی اس لیے میں تو تیار تھا، ویشی تو ہے نہیں، ہوتا ہے نا۔ تو یہ کمزور بنیاد ہے ہماری۔ مولانا فرماتے تھے کہ جب آدمی مزید محنت کرے گا تو اپنے موجودہ اسباب جو آدمی کے قبضے میں ہیں اس کا یقین بھی نکل جائے گا۔ جو آدمی کے قبضے میں، اپنے پاس مال ہے یا اپنے پاس کوئی سبب ہے، اس کا بھی یقین اندر سے نکلے گا۔ اور آخری چیز جو سب سے اخیر میں نکلتی ہے، مولانا فرماتے تھے کہ ایک چیز جو سب سے اخیر میں نکلتی ہے وہ میں۔ کون؟ کہ میں ہوں تو کام ہو رہا، میں ہوں تو جماعت بنتی ہے، اور میں ہوں تو یہ چل رہا ہے۔ یہ آخری چیز ہے، یہ مرحلہ وار ان امتحانات سے گزرنا، اور جو اس سے گزر گیا تو اب اس کے لیے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں ہو سکتی، نہ اپنی ذات رکاوٹ بنے گی، نہ اپنا مال بنے گا، نہ اپنی دنیا بنے گی، اور نہ دوسروں کی دنیا رکاوٹ بنے گی، کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ ہے اور اللہ ہے، اور اللہ کا یقین ہے، اللہ کے خزانے ساتھ میں ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ساتھ میں ہے، اس لیے کہ کام تو اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ ابتدا سے اسی طرح چلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد، آپ کے ساتھ، کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ ہدایت دینے والا بھی ہے، مدد کرنے والا بھی ہے۔ کفا بربک ہادیا ونصیرا، کہ تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہدایت دینے والا بھی ہے، مدد کرنے والا بھی ہے۔ یہ اصلی بنیاد ہے اس کام کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بنیادوں پر اٹھایا، تو اس لیے لوگوں نے فاقوں میں کیا جب ماحول نہیں تھا، جماعتوں کی آواز سنتے کہ جماعتوں میں پیدل چلے، کھانا نہیں تھا، فاقے کیے، چنے چبائے، پیدل چلے، دہلی سے کلکتہ، دہلی سے مدراس، اور دہلی سے بنگلور، پیدل چلے، کھانا نہیں تھا تو چنے چبائے۔ بعض جماعتیں موسمی پھل جو سستے ہوتے ہیں، جب کوئی پھل کی سیزن ہوتی ہے وہ سستے ہوتے ہیں، تو جو سستا پھل مل جاتا تھا وہ لا کر 2 وقت کھا لیتے تھے، اور اس پر گزارا کیا۔ جب ضرورت تھی ایسی قربانی ہوتی تو ایسی قربانی دینے والے بھی حاضر ہو گئے، فخر و فخر کے ساتھ، اور پیدل چل کر، اور موسمی پھل کھا کر، چنے چبا کر انہوں نے اللہ کا کام کیا، اللہ نے وقت پر ان سے کام لے لیا۔ اس وقت ہمیں موقع ہے، یہ موقع ہے
دنیا میں جتنی آوازیں وہ اس کے خلاف کی ہیں، اور یہی رہا ہمیشہ. نبیوں کی آواز کے ساتھ زمانے کی آواز کا تال کبھی نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا. ساری اس کے مخالف آوازیں. اس لیے وقت لگا کر جب ہم واپس آتے ہیں ان مخالف آوازوں میں اور زیادہ وہ سنتے ہیں تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں. وہ زیادہ سنتے ہیں، گھر میں امی بھی وہی بول رہی ہے، ابا بھی وہی بول رہے ہیں، بھائی بھی وہی بول رہے ہیں، محلے میں وہی آواز ہے، تو متاثر ہو جاتے. اس لیے تو مقام کا کام بتایا ہم کہ مقام پر بھی تعلیم سنیں، دعوت دیں قربانی کی، اور صحابہ کے واقعات پڑھیں، سنیں، سناویں، تاکہ ہمارے حوصلے بنے رہیں. کیا رہے؟ بولو نا بھائی، حوصلے بنے رہیں اور جذبات برقرار رہیں. دینی جذبات، دعوتی جذبات، ایمانی جذبات، اس میں قربانی ہے. ایمانی جذبات، قربانی کے جذبات، وہ جذبات برقرار رہیں. جیسے جسمانی طاقتوں برقرار رکھنے کے لیے گولیاں دیتے ہیں. جسم کے اندر کی جو توانائیاں ہیں، توانائیاں اندر کی ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کا بیلنس بنائے رکھنے کے لیے گولیاں، دوائیاں دیتے ہیں. جس کا بیلنس ہٹ گیا ہے پریشر کا، تو اس کو صبح شام روزانہ گولی دے تاکہ اس کا پریشر برقرار رہے. شوگر لیول آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو گولی دو تاکہ لیول برابر رہے، تاکہ کام کر سکے. ایسے ایمانی عملی جذبات جو ہیں وہ ماند پڑ جاتے ہیں اور لیول ٹھیک نہیں رہتا. تو جیسے شوگر پریشر والے کا لیول ٹھیک نہیں ہوتا تو کیا حالت رہتی ہے اس کی؟ لیول ٹھیک نہیں. تو ایسے ہی ایمانی جذبات ہیں، عمل کے جذبات ہیں، آخرت بنانے کے جذبات ہیں، راہ خدا میں جان اور مال لگانے کے جذبات برقرار رکھنے کے لیے ان مذاکروں کو ہمیں سننا ہوگا گھنٹوں بھر. 2-5 منٹ کا مسئلہ نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ فضائل کے حلقوں میں گھنٹوں بھر بیٹھ، ایمان، اعمال، قبر، حشر، نشر اور ان چیزوں کو آدمی سنتا رہے. وہی ہماری اصلی بنیاد ہے. جب اس کو سنتے رہیں گے تو پھر اللہ کے نام پر جان، مال، جذبات لگانے کے حوصلے بڑھیں گے. آدمی قربانی کی بات بھی کرے گا، کیا قربانی دے گا. عبادت کی بات بھی کرے گا، عبادت بھی کرے گا. دعا کی بات بھی کرے گا اور دعا بھی مانگے گا. اور موقع بموقع جو ہے آدمی اپنے اندر سے، اندر کی طاقت سے مضبوط ہوگا. چاہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا بڑھاپے میں، بیماری میں جسم کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اندر کے بول نہیں بدلیں. جسم کی طاقت تو 19-20 ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، لیکن آدمی کے بول اور زیادہ طاقتور ہوں. جیسے صحابہ کے بول نہیں بدلے، ہاں دنیا کے نفعوں کے خاطر بھی نہیں بدلے اور دنیا کے نقصان کی وجہ سے بھی بول نہیں بدلے، بلکہ نقصان آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نفع کی شکل ہوئی تو اللہ کی تعریف کی اور اس میں سے جتنا استفادہ کرنا تھا، فائدہ اٹھانا تھا، خود فائدہ اٹھایا اور باقی جو ہے اس کے مصرف میں اس کو لگا. تو اس لیے ہماری بنیادیں یہ ہیں کہ دھیرے 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 جو ہے قربانی میں آگے بڑھے. ہاں، اور اس کے موقع تلاش کریں، موقع تلاش کریں. قربانی دینے کا کیا موقع، کس وقت کی قربانی پر اجر زیادہ ہے، بدلہ زیادہ ہے، تربیت زیادہ ہے. ایک تو ایک آدمی اپنی ترتیب قائم کرتا ہے اور پھر اس وقت کہتا ہے کہ میں تو تیار ہوں لیکن جماعت تو نہیں بنی. ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں، جماعت نہیں بنی. تو ایک یہ ہے کہ آدمی موقع تلاش کرے کہ قربانی دینے کے کون سے موقع ہیں جس میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھتے ہوئے آدمی اپنی ترتیب قائم کرے. اس لیے بزرگوں نے ایک ترتیب کبھی 4 مہینے لگاوے، آدمی دوبارہ لگاوے، 12 لگاوے، ہر سال لگاوے. ہر سال ہمت نہیں ہو رہی تو دوسرے سال لگاوے، دوسرے سال ہمت نہیں ہو رہی تو 2 سال کے بعد تیسرے سال لگاوے. یہ جتنا ہے وہ کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی نصاب، بلکہ یہ تو قربانی پر آگے بڑھنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آدمی دھیرے 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 قربانی میں آگے بڑھے اور اتنا آگے بڑھ جاوے، اتنا آگے بڑھے کہ اب زندگی کے دن پورے ہوتے ہوتے اپنی ذاتی کوئی تمنا باقی نہ رہے
بلکہ اب اپنی جان اور مال کا جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کے نام پر لگا دینے کا داعیہ ہو. یہ سب کچھ اللہ کا ہے, اس کے نام پر لگا دینے کا ایسا داعیہ پیدا ہو. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنی ترتیب قائم کریں. نیت کرتے انشاءاللہ. کون کون اس کی نیت کرتے؟ سب نیت کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی کی بنیاد پر کریں, اپنے مال کی بنیاد پر, اپنے اسباب کی بنیاد پر, اپنے کاروبار کی بنیاد پر, اپنی سیزن کی بنیاد پر, یا کسی جگہ سے کوئی امید ہے آنے کی اس بنیاد پر بھی نہیں, اللہ کی بنیاد. یہ ایسی بنیاد ہے کہ جو بنیاد ہمیشہ باقی رہے, ہمیشہ باقی رہے, اور آدمی اخیر تک چلتا رہے. اور چلتے 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 تار جڑ گیا اوپر, جو اصل چیز ہے. اس طرح چلتے چلتے آدمی حالات میں چلتے چلتے اوپر اللہ سے رابطہ مضبوط ہو گیا تو کام بن گیا, اب پھر اور کوئی پریشانی نہیں ہو. اس لیے ابھی سامنے ہمارے اجتماع ہے آگے جالود میں, جو ہمارا پورے ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے. اس اجتماع سے جو ہے ہمیں ضلع کی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے. 100 سے اوپر مسجدیں ہماری ہیں جس میں 5 اعمال, 110 کے قریب تقریباً, جہاں 5 اعمال ہوتے ہیں, جہاں سے 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں. اور اکثر وہ مسجدیں جہاں سے چلنے کی جماعتیں بھی بنی ہیں, اور ان میں سے بہت سی مسجدیں وہ ہیں جو پہلے 4 مہینے کی جماعتیں بھی بنا چکی. ساتھیوں نے طبیعت پر لیا, دل پر لیا, ذمہ دار ساتھی آگے آئے تو اللہ نے ان مسجدوں سے 4 مہینے کی بھی جماعتیں نکالی. اس موقع پر ہمیں اپنے ضلع کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں سے 4 مہینے کی مضبوط جماعتیں بنانی. ہم بارہا کارگزاریاں سنتے ہیں دیگر اضلاع کی, ہمارے صوبے کے, کہ بھئی وہاں سے ایک گاؤں میں سے 20 جماعتیں جا رہی, ایک گاؤں میں سے 30 جماعتیں جا رہی. 500 گھروں کا گاؤں ہے, 600 گھروں کا گاؤں ہے, اور وہاں سے 30 جماعتیں جب روانہ ہو رہی ہے تو کیسے روانہ ہو رہی, کیسے روانہ ہو؟ جہاں کام کمزور ہیں ایسی جگہوں پر سے بھی جہاں اجتماع ہو رہا ہے وہاں سے اچھی جماعتیں بن رہی ہیں. یہ ان کے عزائم اور ارادے ہیں کہ پہلے دن سے ایک عزم لے کر چلتے ہیں, ارادہ لے کر چلتے ہیں, اور ذمہ دار ساتھی قربانی میں آگے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. کہ ایک گاؤں میں رہنے والے 500 آدمی ہیں, 500 میں سے 300 جماعت میں جا رہے ہیں, 250 آدمی جماعت میں جا رہے ہیں. ظاہر میں مشکل ہے لیکن ان کے ارادے پر اللہ نے آسان کر دیا. تو اس وقت یہ ہمارے مجمع سے گزارش ہے کہ یہ طے کریں کہ ہمیں ایک بنیاد ڈالتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں اپنی ان تمام مسجدوں سے 4 مہینے کی جماعتیں اجتماع سے بنانی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں؟ اچھا, وہ جماعتیں بنانے کے لیے جو بنیاد ہماری ہے قربانی, اور وہ قربانی پیش کرنے والا ہمارا یہی مجمع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے, مقامی کام ہو, بیرونی نقل و حرکت ہو, اندرون کی جماعتیں ہو, بیرون کی جماعتیں ہو, مردوں کی جماعتیں, مستورات کی. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا پورا ضلع یہ تنفیذ میں عموماً مسجد کی جماعتوں کے اکثر ذمہ دار قسم کے ساتھی آتے ہیں, سال بھر کام لے کر چلنے والا عملہ. تو ہم پیچھے جو ہوا اس پر شکر کرتے ہوئے آگے اس بنیاد میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا استعمال کر لے, ہمیں اس کی توفیق دے, اور اس خیر کے لیے اللہ ہمیں پسند کر لے. کیا ہمارا یہ داعیہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو نا بھائی, کہ ہمارا یہی داعیہ کہ اس خیر کی توفیق بھی ہمیں ہو جائے کہ ضلع کے اجتماع سے ضلع کی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنے. اب اس میں سے ہمارے کچھ ساتھی وہ ہوں گے جن کے اس سال 4 مہینے لگے ہیں, کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا اس وقت سال ہو رہا ہوگا, اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا اس سال کا وقت لگ چکا ہے لیکن ان کا آئندہ جنوری میں, فروری میں, مارچ میں, اپریل میں سال ہو رہا. اب چونکہ ہمارا اجتماع یہ جنوری میں ہے, سال کے شروع میں ہے, تو سال کا جو اس سال کا وقت والے ہیں جو پابندی سے لگا رہے ان کا لگ چکا ہوگا, اور جو آئندہ لگانے والے ہیں ان کے مختلف مہینے ہوں گے. لیکن ایک قربانی پر ہمیں ایک کام کی سطح سے آگے لے جانا ہے, تو اس وقت ہمیں بجائے اس طرف دیکھتے ہوئے کہ ہمارا مہینہ فروری ہے, مارچ ہے,
یا ہمارا تو دسمبر میں لگتا ہے یا ہم گزشتہ سال 4 مہینے لگا کر آئے ہیں، ان چیزوں کو قطع نظر اس وقت ایک بنیاد ڈالیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ اپنی مسجدوں سے جماعتیں بنائیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے بھائی نیت کرتے ہیں؟ کون کون اس کی نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اجتماع سے ہم اپنے ساتھ اپنی مسجد سے جماعتیں بنائیں؟ ذرا ہمت سے کھڑے ہو. جو ساتھی اس کی نیت کر رہے ہیں کھڑے ہو جائیں کہ ہم اپنے ساتھ انشاءاللہ